نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان اعظام اور عزیز میری ماں اور بہنوں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کے موت کے گھاٹ اتار کر جرم و بربریت کی ایسی داستانیں دہرائی، ایسی ہلاکت اور خیر صفاقانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کے ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد سعید، حضرت شاہ اسماعیل سعید، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائے، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بلا آخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور ان کی اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ ایک ایسے دستور آئے کہ جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے زلف و برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی صدارت ڈاکٹر راجندر پرساد اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنصیف حذف و اضافے کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا اور صدارت منتخب سے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کے شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔